آج کی دنیا طاقت کے ایک نئے عالمی توازن میں تبدیلی کو ظاہر کر رہی ہے، جہاں مغربی تہذیب کی روایتی بالادستی بتدریج ایشیائی اور لاطینی امریکی ریاستوں کے ابھار کے سامنے پسپا ہو رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی اوپیک سے علیحدگی نے محمد بن سلمان اور محمد بن زید کے درمیان تنازع کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ آخر ٹرمپ امارات کی علیحدگی پر کیوں خوش ہے؟ دنیا ایران جنگ پر نظریں رکھے ہوئے ہے، دوسری طرف فرانس اور امریکہ نے افریقہ کے وسائل ہڑپ کرنے کے لیے ایک نئے جہادی نیٹ ورک کو اسلحہ اور ڈالرز مہیا کر کے بغاوت شروع کر دی۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ نے آرمڈ سروس کمیٹی کے سامنے انکوائری میں انکشاف کیا ہے کہ ایران جنگ پر $25 ارب خرچ ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ ایران کے اسپیکر اسمبلی محمد باقر کالیباف نے خبردار کیا ہے کہ آئل کی قیمتیں $140 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہیں اور قیمتوں میں اضافے کی ذمہ داری امریکی حماقت پر عائد ہوتی ہے۔ ٹرمپ ایران کو فتح کرنے چلے تھے اور عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آئل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ اگر یہ تصور کرتا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ سے آئل نہیں خریدتا تو اسے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنی پیداواری صلاحیت کی بنیاد پر آئل کی کھپت اپنے ملک میں پوری کر لے گا۔ لیکن آئل کی قیمتوں کی مارکیٹ ٹرمپ کے ذاتی کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے پیچھے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں اور یہی کیپٹلزم کی بنیادی روح ہے۔ اگر کیپٹلزم کی راہ میں ٹرمپ بھی رکاوٹ بنے تو انہیں بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ نومبر میں بھی اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ ایران جنگ کے دوران ہی امریکہ نے انتہائی خفیہ طریقے سے اوپیک پر حملہ کیا ہے اور اس کے لیے متحدہ عرب امارات کو مہرہ بنایا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کئی دہائیوں کی رکنیت کے بعد تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور اس کا اطلاق کل 1 مئی سے شروع ہو جائے گا۔ یہ اقدام ویانا میں قائم اس تیل کارٹل کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا یہ فیصلہ اوپیک کی اس پالیسی پر برسوں کی کھلی ناراضی کے بعد سامنے آیا ہے جس کے تحت قیمتوں کو قابو میں رکھنے اور منڈی کو مستحکم رکھنے کے لیے رکن ممالک کی پیداوار محدود کی جاتی ہے۔ امارات نے اپنی یومیہ تیل پیداوار کی صلاحیت کو 2027 تک 30 لاکھ بیرل سے بڑھا کر 50 لاکھ بیرل کرنے کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ جیسے جیسے اس کی پیداواری صلاحیت بڑھی، امارات نے اوپیک سے اپنے لیے زیادہ پیداواری کوٹے کا مطالبہ بھی کیا۔ جنگ کے آغاز سے قبل متحدہ عرب امارات کی پیداواری صلاحیت 48 لاکھ بیرل یومیہ تک پہنچ چکی تھی، لیکن اوپیک معاہدے کے تحت اسے صرف 32 لاکھ بیرل یومیہ پیدا کرنے کی اجازت تھی۔ ٹرمپ نے اب بیان دیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا اوپیک سے علیحدگی کا فیصلہ بہت اچھا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی اوپیک سے علیحدگی کا فوری طور پر عالمی منڈی پر بڑا اثر پڑنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ امارات کی برآمدات اپنے ہمسایہ ممالک کی طرح اس وقت آبنائے ہرمز پر ایران کے کنٹرول کے باعث محدود ہیں۔ ایران جنگ سے پہلے اوپیک عالمی تیل منڈی کے تقریباً نصف حصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ امریکہ اور ناروے آئل پیدا کرنے والے اب بڑے ملک بن چکے ہیں۔ اوپیک کا حصہ اب گھٹ کر عالمی منڈی کے 33% تک رہ گیا ہے۔ اس اتحاد نے لاطینی امریکہ سے لے کر روس تک پھیلے 12 دیگر تیل پیدا کرنے والے ممالک کے ساتھ بھی تعاون بڑھایا ہے۔ اوپیک ممالک اور ان شراکت داروں کے اس وسیع تر اتحاد کو اوپیک پلس کہا جاتا ہے۔ تاہم بعض مبصرین کے نزدیک متحدہ عرب امارات کی علیحدگی صرف منڈی کا معاملہ نہیں، امارات کی علیحدگی دراصل سب سے بڑھ کر ریاض اور ابو ظبی کے درمیان ایک گہرے ریجنل کنفلکٹ کی نمایاں علامت ہے اور اس سے آگے خلیجی نظام کے بارے میں دو متضاد تصورات کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ ایران پر مشترکہ امریکی اسرائیلی حملوں کے آغاز کے بعد سے متحدہ عرب امارات ایران کے شدید ترین حملوں کی زد میں رہا ہے۔
ایران کے جن علاقائی ہمسایہ ممالک کو نشانہ بنایا گیا، ان میں امارات پر اسرائیل اور تمام خلیجی کونسل کے جو ممالک ہیں ان کو ملا کر ہونے والے حملوں سے بھی زیادہ حملے کیے گئے۔ اوپیک سے یہ ڈرامائی علیحدگی دراصل ابو ظہبی کی اس خارجہ پالیسی کا تازہ ترین موڈ ہے جو بتدریج اپنے ہمسایہ ممالک سے مختلف ڈائریکشن اختیار کرتی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات 2020 میں ابراہم ایکارڈ پر دستخط کر کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے والا پہلا عرب ملک تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنگ نے ان اختلافات کو مزید گہرا کر دیا ہے جنہیں امارات پہلے ہی محسوس کر رہا تھا۔ اوپیک کا مستقبل کیا ہوگا یہ تو آئندہ چند مہینوں میں واضح ہو جائے گا، لیکن امریکہ کی بین الاقوامی سطح پر آئل مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کی اسٹریٹجی، LNG مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کی اسٹریٹجی، یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ امریکہ یورپ کو بھی تیل بیچنا چاہتا ہے اور ایشیائی ممالک کو بھی تیل بیچنا چاہتا ہے، اور ایشیا کے اندر تیل کا سب سے بڑا خریدار چائنا، اسے بھی امریکہ اپنے اوپر ڈپینڈنٹ کرنا چاہتا ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ امریکہ نے ابنائے ہرمز کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایک نیا پتا کھیلا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ یہ نیا اتحاد پینٹاگون کی نگرانی میں تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ اتحاد مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بعد کے بحری سیکیورٹی ڈھانچے کے قیام کی جانب ایک اہم قدم تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ فریم ورک طویل المدتی انرجی سیکیورٹی یقینی بنانے، اہم بحری انفراسٹرکچر کے تحفظ اور اہم بحری راستوں میں جہاز رانی کے حقوق اور آزادی برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر قرار دیا جا رہا ہے۔ مارکو روبیو نے جو اس حوالے سے مراسلہ لکھا ہے، اس کے مطابق اس اقدام کا وہ حصہ جس کی لیڈرشپ محکمہ خارجہ کرے گا، شراکت دار ممالک اور شپنگ انڈسٹری کے درمیان سفارتی رابطے کا مرکز ہوگا، جبکہ پینٹاگون کا حصہ جو امریکی سینٹرل کمانڈ کے فلوریڈا ہیڈ کوارٹر سے چلایا جائے گا، حقیقی وقت میں بحری آمد و رفت کی نگرانی کرے گا اور ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے براہ راست رابطہ رکھے گا۔ امریکی سفارت خانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 1 مئی تک شراکت دار ممالک کو زبانی طور پر اس تجویز سے آگاہ کریں، تاہم یہ پیغام روس، چین، بیلاروس اور کیوبا یا دیگر امریکی مخالف ممالک کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ معاملہ صرف ابنائے ہرمز تک محدود نہیں ہے۔ ٹرمپ جو ایران جنگ میں خود کو فاتح تسلیم کرانے کے لیے بار بار پریس کانفرنسز کرتے رہے، اب کہتے ہیں کہ ایران ہار مان لے۔ Now they have to cry uncle. That's all they have to do. Just say, we give up, we give up. اور اگر ایران ہار مان لے گا تو معاملات درست ہو جائیں گے، لیکن ایران ہار نہیں مان رہا۔ ایران ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران ہار کیوں مانے؟ اصل سوال یہ ہے، کیا ایران کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے؟ ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے 2 مہینوں کی اس جنگ اور تنازع میں ایران کی قوم، ایران کی حکومت اور لیڈرشپ نہ صرف ایک پیج پر ہیں بلکہ وہ امریکی جارحیت اور اسرائیلی بربریت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ ابھی کیا ہوا ہے کہ وزیر دفاع ہیگزٹ نے قانون سازوں کو بتایا ہے کہ اب تک اس جنگ پر تقریباً $25 ارب لاگت آ چکی ہے، جس کا بیشتر حصہ اسلحہ اور گولہ بارود کی خریداری پر خرچ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف یہ ایران کی ریٹیلیشن پاور ہے کہ امریکہ کے 2 بحری بیڑے جو اس خطے میں لائے گئے تھے وہ ہمیں ان ایفیکٹو نظر آ رہے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ ابراہم لنکن بحری بیڑا مرمت کے لیے مشرق وسطیٰ سے باہر لے جایا جا رہا ہے۔ یہ بحری بیڑا 10 مہینے سے مشرق وسطیٰ میں تعینات تھا اور بحری بیڑے کی مشرق وسطیٰ سے روانگی کے بعد ایران کے خلاف جنگ کے لیے امریکہ کی فائر پاور کم ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے امریکی بحری بیڑے USS ابراہم لنکن پر حملہ کیا ہے۔ امریکہ نے اس کی تردید کی تھی، تاہم ابراہم لنکن عالمی ریڈار سسٹم سے غائب ہو چکا تھا۔ بعض اطلاعات کے مطابق امریکی بحری بیڑا USS ابراہم لنکن خلیج عمان کے قریب موجود ہے، لیکن اب یہ بحری بیڑا یہاں سے جا رہا ہے اور اس کی مرمت کس بات کی ہونی ہے؟
اس لیے ہونی ہے کہ اس بیڑے کے اوپر ایرانیوں کی فورس نے میزائل داغے تھے۔ ہم نے اس پوری جنگ کے دوران دیکھا ہے کہ ٹرمپ سائیکولوجیکل وار فیئر کے ذریعے سے ایران کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے۔ ابھی پینٹاگون کی طرف سے یہ خبر ہے کہ پینٹاگون میں ٹرمپ کو دوبارہ ایک نئی بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اس بریفنگ میں بتایا جائے گا کہ کیسے ایران کے اوپر دوبارہ سے جنگ مسلط کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے ممکنہ اہداف کون کون سے ہوں گے۔ لیکن ہمیں یہ معاملہ صرف اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ سائیکولوجیکل وار فیئر کا ایک اور حربہ ہے۔ اسی کے رد عمل میں پاسداران انقلاب کی جانب سے زبردست بیان جاری کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ ایران کے اوپر دوبارہ جنگ مسلط کرنے کے لیے پیش رفت کرے گا تو اب جواب پہلے سے زیادہ سخت دیا جائے گا، اور امریکہ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ایران اب کس جنگی حکمت عملی کے تحت دوبارہ سے امریکہ کے اوپر اٹیک کرے گا۔ ہمیں پوری دنیا کو امریکہ نے اور گلوبل میڈیا نے ایران جنگ کے اندر الجھایا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بڑی باریک واردات چپ کر کے بڑی خاموشی سے امریکہ نے ڈالی ہے، اور یہ واردات افریقہ میں ہے۔ ایران جنگ کے دوران امپیریلزم کی ایک نئی لہر ہمیں افریقہ میں شروع ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ 25 اپریل کا سانحہ، جب مغربی کرائے کے جنگجوؤں کی پشت بنائی سے ہزاروں دہشت گرد تقریباً مالی کی حکومت کو بہا لے گئے۔ افریقی ملک مالی کے اندر امریکہ نے دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی کا آغاز کیا ہے، جس نے ایک ہولناک حقیقت کو بے نقاب کر دیا۔ اس نام نہاد جنگ کے پردے کے پیچھے دراصل فرانس اور امریکہ کا ایک ڈرٹی گیم ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وہ افریقہ کو خون میں نہلانے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں، صرف اس لیے کہ یہ فارمر کالونیز حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکیں۔ مالی میں حالیہ واقعات محض بدامنی میں اضافہ نہیں، بلکہ مغرب کے پرانے نگہبانوں کی ایک منصوبہ بند انتقامی کارروائی ہیں، کیونکہ افریقہ نے بالآخر مشرق کی جانب دیکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 25 اپریل کو افریقہ کی تاریخ میں نیا موڑ آیا۔ دہشت گرد گروہوں آزاد لبریشن فرنٹ اور القاعدہ کے ایک سیل کی مربوط یلغار حیران کن تھی۔ افریقہ کور کے مطابق اس حملے میں 10,000 سے 12,000 کے درمیان جنگجو شریک تھے۔ یہ کوئی اچانک بھڑک اٹھنے والی بغاوت نہیں تھی، بلکہ ایک منظم اور مکمل طور پر تیار جنگی مشین تھی۔ حملوں کا ہدف صرف دور دراز کے علاقے نہیں تھے، بلکہ اہم اسٹریٹجک شہر بھی تھے۔ گاؤ، کدال، کاٹی اور دارالحکومت باماکو کے نواحی علاقوں کو ان جنگجوؤں کی جانب سے نشانہ بنایا گیا۔ آخر کون تھا جو بیک وقت 5 شہروں پر اس قدر طاقتور اور مربوط حملے کا انتظام کر سکتا تھا؟ جواب بالکل واضح ہے، فرانسیسی اور امریکی خفیہ ادارے جو دہائیوں سے ساحل کے خطے میں بالادستی قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ مغربی خفیہ اداروں کی روایتی شناخت ہے، اس شخص کو اور اس سسٹم کو ختم کر دو جو ملک کے دفاع کو مضبوط بنا رہا ہو، اور لیڈرشپ کے اندر خوف و ہراس پھیلا دو۔ فرانس نے مالی اس وقت کھو دیا جب مقامی باشندوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ فرانسیسی فوجی انہیں دہشت گردی سے بچانے کے بجائے صرف یورینیم کی کانوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ جب مالی کے عوام نے فرانسیسی نو آبادیاتی قوتوں سے ملک چھوڑنے کا مطالبہ کیا تو پیرس نے فیصلہ کیا کہ اب ملک کو اندر سے تباہ کیا جائے۔ مغرب مالی کے لیے اس قدر بے تاب ہو کر کیوں لڑ رہا ہے؟ اس کا جواب زمین کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہے: یورینیم، سونا اور نایاب معدنیات۔ فرانس برسوں سے افریقہ کے وسائل پر عیش و عشرت کا عادی رہا ہے۔ جب اسے وہاں سے نکلنے کے لیے کہا گیا تو اس نے وسائل چھوڑنے کے بجائے ملک کو تباہ کرنا پسند کیا۔ بغاوتیں، خانہ جنگیاں، داعش کی حمایت، مغرب کے پرانے طاقتور حلقوں کے لیے کوئی چیز مقدس نہیں ہے۔ انہوں نے یہی کچھ لیبیا میں کیا اور اسے غلاموں کی منڈی میں بدل دیا۔ اب وہی کھیل مالی میں دہرایا جا رہا ہے۔ یہ امریکی امپیریلزم کی علامتیں ہیں کہ وہ ایک طرف افریقہ کے ان معدنیات اور نیچرل ریسورسز کو
قبضے میں لینا چاہتا ہے تو دوسری طرف مشرق وسطیٰ کے اندر انرجی کے ریسورسز کو کنٹین کرنے کے لیے ایران جنگ کے ذریعے سے اپنی انرجی کی بین الاقوامی مارکیٹ پر گرفت کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن انتہائی حیران کن بات یہ ہے کہ دوسری طرف یہ خبر آئی ہے کہ 3 ارب ممالک امریکی میڈیا کمپنی میں 67 کھرب روپے یعنی پاکستانی 67 کھرب روپے ہیں اس کی سرمایہ کاری کریں گے۔ سعودی عرب کا پبلک انویسٹمنٹ فنڈ ہے، اس میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے اور ابو ظہبی کی الماد ہولڈنگ کمپنی ہے۔ یہ تینوں امریکی میڈیا ہاؤس میں بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کمپنی پیراماؤنٹ نے اپنی تاریخ کے سب سے بڑے میڈیا معاہدے کو مکمل کرنے کے لیے ایک اہم ریگولیٹری رکاوٹ عبور کرنے کی کوشش کو تیز کیا ہے، جہاں گلف کے سوورن ویلتھ فنڈز کی بھاری سرمایہ کاری کے باعث غیر ملکی ملکیت تقریباً 50% تک پہنچنے کا امکان ہے، جس کے لیے اب وفاقی کمیونیکیشن کمیشن یعنی امریکہ کا جو وفاقی کمیونیکیشن کمیشن ہے اس کی منظوری ناگزیر ہو گئی ہے۔ پیراماؤنٹ نے امریکی وفاقی کمیونیکیشن کمیشن میں باضابطہ درخواست دائر کی ہے جس میں خلیج فارس کے سوورن ویلتھ فنڈز کو کمپنی میں نمایاں ایکوٹی شیئرز رکھنے کی اجازت دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ یہ اقدام کمپنی کے وارنر برادرز ڈسکوری کے ساتھ مجوزہ بڑے انضمام کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ رواں مہینے کے آغاز میں پیراماؤنٹ نے تقریباً 67 کھرب روپے یعنی 24 ارب ڈالر کی مشترکہ سرمایہ کاری کے لیے 3 بڑے مشرق وسطیٰ کے سوورن ویلتھ فنڈز کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جن میں سعودی عرب کا پبلک انویسٹمنٹ فنڈ ہے، قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی اور ابو ظہبی کی الماد ہولڈنگ کمپنی شامل ہیں۔ یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سیکیورٹی کے نام پر آج بھی مشرق وسطیٰ ڈالر بلکہ اربوں ڈالرز امریکی میڈیا کے ساتھ ساتھ امریکی منڈی کے اندر انڈیلتا رہا ہے اور اس سے امریکہ کو ہمیشہ آکسیجن ملتی رہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج کی دنیا طاقت کے ایک نئے عالمی توازن میں تبدیلی کو ظاہر کر رہی ہے، جہاں مغربی تہذیب کی روایتی بالادستی بتدریج ایشیائی اور لاطینی امریکی ریاستوں کے ابھار کے سامنے پسپا ہو رہی ہے۔ IMF کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق قوت خرید کی برابری کے لحاظ سے 2025 کے اختتام پر دنیا کی سب سے بڑی معیشت بدستور چین رہا ہے، جس کی مجموعی قومی پیداوار 41.2 ٹریلین ڈالر تک پہنچ چکی ہے، جبکہ امریکہ 30.8 ٹریلین ڈالر کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ انڈیا 17.3 ٹریلین ڈالر کے ساتھ تیسرے، روس 7.26 ٹریلین ڈالر کے ساتھ چوتھے اور جاپان 7 ٹریلین ڈالر کے ساتھ 5ویں نمبر پر موجود ہے۔ اس کے بعد جرمنی، انڈونیشیا، برازیل، فرانس اور برطانیہ عالمی معیشتوں کی فہرست مکمل کرتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس حقیقت کو نمایاں کرتے ہیں کہ عالمی اقتصادی مرکز ثقل تیزی سے مغرب سے مشرق اور جنوب کی جانب منتقل ہو رہا ہے۔ ایران کے خلاف امریکی اسرائیلی جنگ کے خاتمے کے بعد بھی عالمی طاقت کے توازن میں یہ تبدیلیاں مزید گہری ہونے کا امکان ہے اور مستقبل کا بین الاقوامی سسٹم زیادہ تر غیر مغربی تہذیبوں اور ابھرتی ہوئی طاقتوں کے گرد تشکیل پاتا دکھائی دیتا ہے۔ ٹرمپ ہو یا پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس ہو، اس میں بڑھتی ہوئی بے چینی ہمیں بتا رہی ہے کہ ایران جنگ نے سارا پاسا ہی پلٹ دیا ہے۔ جو خیالات، تصورات اور خاکے پینٹاگون کے اندر اسرائیل کی معاونت کے ساتھ بیٹھ کر بنائے گئے تھے وہ ہمیں سارے چکنا چور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔